جانشین حضور تاجدار اہل سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ وأصحابہ ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ وأصحابہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ کوئی دیکھے رخ کی چمک تمک کشفت دجا بجمالہ وہ ہیں بے مثال دریچ شک حسنت جمیع فصالہ انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ورسحانہ وعلی من لدیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ پر آپ کی آل پر سلام آپ کے وارث حال پر اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ورسحانہ وعلی من لدیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مقدس نورانی بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی جناب صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ چشتیہ رشیدیہ مینپوری ان سے ایک پرانا رشتہ ہے ہمارا یہ سمجھا جائے کہ جس میخانے سے ہم نے شراب معرفت کے جام لیے اسی میخانہ خیر و برکت کا جام حضرت کے ہاتھوں میں بھی سلسلہ چشتیہ کی بات کریں تو سلسلہ چشتیہ ہمیں بھی حضور اچھے میاں کے در سے ملا اور سلسلہ قادریہ کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں مانیرہ مطہرہ سے ملا سبحان اللہ اور وہی فیضان اس خانقاہ میں بھی جاری ہے حضور اچھے میاں صاحب سے دو واسطوں سے تعلق پرانا ہے اور الحمدللہ متواتر اس وقت سے اب تک یہ تعلق برقرار ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بات برقرار رہے اب ان تعلقات میں مزید مضبوطی اس طور پر بھی آ گئی ہے کہ حضرت کے شہزادے حضرت حسان میاں چشتی مقدس اللہ العالی یہ بدائن شریف مدرسہ عالیہ قادریہ میں اس وقت زیر تعلیم ہے میں ان کو چشتی صاحب کہہ کے پکارتا ہوں مدرسہ قادریہ اور چشتی صاحب
یہ ہے قادری اور چشتی محبت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ وہاں کے سارے قادری ان کو چشتی صاحب کہتے ہیں۔ جب یہ پڑھنے کے لیے آئے تو میں نے شجاع سے کہا کہ بھائی چشتی شہزادہ آیا ہے تو کبھی کبھی ہمارے یہاں تو قوالی ہوتی نہیں ہے، تو شہر کے اور دوسرے جو آستانے ہیں، بڑے سرکار کا آستانہ، چھوٹے سرکار کا آستانہ، محبوب الہی کے والد اور دادا کا آستانہ، وہاں قوالی ہوتی ہے تو کبھی کبھی لے جا کے ان کو سما دیا کرو۔ خوراک مل جاتی۔ تو یہ محبتیں ہیں، الحمدللہ یہ محبتیں قائم رہیں گی۔ بہت اصرار تھا حضرت کا، بڑی محبت فرماتے ہیں، بدایوں تشریف لائے کئی بار، اور وقت ایسا رہا کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مگر اس بار حضور اچھے میاں صاحب کا ایسا حکم ہوا کہ مجھے ان کے خلیفہ کے یہاں آنا ہی ہوا۔ میرا آنا کیا آنا ہے، یہ تو ان کا بھیجنا ہے۔ پرسوں مہارانہ شریف میں حاضر تھا، آج ان کے خلیفہ کے یہاں حاضر ہوں۔ شمس مہارانہ کا فیضان تو نہ حد ہے نہ حساب، الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وارث پنجتن سیدنا شاہ یحییٰ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نوازشات حضرت صاحب سجادہ پر رہی ہیں، دنیا سے مخفی نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے ان کو اپنا بیٹا کہا اور مانا، اور انہوں نے بھی بیٹے ہونے کا حق نبھا دیا۔ حضور وارث پنجتن بے حد محبت فرماتے تھے، اور بے حد عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت بھی وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک بہت غالب قسم کا برکاتی اور عالیہ ولی، مہارانہ شریف سے میرا بھی ایک تعلق ہے۔ ویسے تو ہمارا سب سے پہلا تعلق کلمے کا ہے، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک دوسرا تعلق ہندوستان کا ہے کہ ہم بھی اسی ہندوستان میں غریب نواز کے جس میں آپ ہیں۔ تیسرا تعلق مہارانہ شریف والا ہے، اور اس طرح سے تعلقات گنتے چلے جائیں، مگر یہ سارے تعلقات بندھے ہوئے ہیں جس جوری سے، اس جوری کا نام محبت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اگر ڈھیلی ہو جائے تو تعلقات بگڑ جائیں گے۔ تو جو بھی تعلقات کہیں سے ہوتے ہیں اس کو محبت کی ڈوری سے کسنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ڈوری بھی مضبوط ہے، اور باندھنے والا تو خیر بہت ہی مضبوط ہے، اس نے باندھ دیا ہے۔ تقریریں تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہوں گے، میں تو کوئی مقرر نہ خطیب، تو ایک فقیر آدمی حضرت کے بے حد اصرار پر، صاحبزادے کے بے حد اصرار پر حاضر ہو گیا کہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ ویسے ایک بات میں عرض کر دوں، میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ، قرآن کریم میں کوئی بھی سورہ یاسین نہیں ہے، سورہ یاسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و فعل ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب۔ اتنی عظیم الشان خانقاہ، عظیم الشان دربار، عظیم الشان فیضان، یعنی غریب نواز کا فیضان صابری رنگ میں، غوث اعظم کا فیضان برکاتی رنگ میں، الحمدللہ کیسا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے جو یہ دو فیضان دیے، ان دونوں کی مثال دنیا میں ملتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک سلطان الاولیاء کا ہاتھ اور ایک سلطان الہند کا ہاتھ۔ اللہ الحمدللہ قادری، چشتی، اور ہندوستان میں تو جو بھی رہتا ہے وہ قادری ہو کہ چشتی ہو کہ سہروردی ہو کہ نقشبندی ہو، وہ سب غریب نواز ہیں، بے شک بے شک سب غریب نواز ہیں، کیونکہ یہ ہندوستان غریب نواز ہے۔ بے شک۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا بہت پہلے کا، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، اس کی عادت ہے۔ راجدھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے، واہ 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 واہ۔ راجدھانی ہند کی دلی نہیں اجمیر ہے معین الدین چشتی ہند کے واہ راجا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے معین الدین چشتی ہند کے راجا کا بے نام۔ شک بے شک، حق حق۔ تو الحمدللہ غریب نواز کا کرم ہے، غوث پاک کی عطا ہے،
اتنا عظیم الشان ماحول اور نورانی منظر ہے. میں جب حاضر ہوا تو آستانے پر گیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضری کی. اس کے بعد میاں نے سما خانہ دکھایا تو میرے اندر بھی ایک چیز تھی. میں نے کہا بھائی کب ہوگی محفل سے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 عرص میں ہوگی، 3-4 دن کے بعد. آپ کو وجہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں بہت پرانا چشتی ہوں. حضور غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ جس شیخ سے مرید تھے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے جد اعلیٰ انہی سے بیعت ہے. واہ 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 سبحان اللہ. سلطان الہند غریب نواز کے پیر بھائی تھے. وہ تو ایک بہت پرانا چشتی ہے. پھر اس سلسلے کو ماررہ مطہرہ نے مزید مضبوط کیا کہ صفی پور شریف والا سلسلہ بھی ہمارے پاس آیا. اور قادریت تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ اس کے جلوے. تو میرا بھی ایک یہ شوق رہتا ہے اور میری لگن رہتی ہے، اور میرے پیر و مرشد کا بھی یہ طریقہ تھا کہ بزرگوں کے آستانوں پہ حاضر ہوا کرتے تھے. ہندوستان اور بیرون ہند تمام آستانوں پر ہمارے حضرت حاضر ہوئے، باریابی ہوئی. تو میری نیت تو یہ تھی کہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، اگرچہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا. اور میں جس خانقاہ میں آستانے پر جاتا ہوں بزرگوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کی حاضری کے لیے آیا ہوں، اب آپ چاہیں تو مجھ سے تقریر بھی کروا لیں. سبحان. تو وہ جو کچھ کرواتے ہیں وہی کرواتے ہیں، میں کرتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائے، کیونکہ غریب نواز کا عرس ہے اور ہم سب غریب نواز کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی خشیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا لیا، جو اپنی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، مذہبی زندگی میں، کاروباری زندگی میں دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو گئے، جو ان کے مطیع ہو گئے، ان کے ماننے والے ہو گئے، ان کے وفادار ہو گئے، وہ ہوتے ہیں متقی لوگ. ایک آسان ڈیفینیشن بتا رہا ہوں آپ کو تقوی کی. داڑھیوں میں تقوی نہیں ہے، پگڑیوں میں تقوی نہیں ہے. التقوی ہا ہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ ہے متقی لوگ. بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے بھی اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہوتا، مگر مزید تاکید پیدا فرمایا بے شک متقی لوگوں کے بارے میں. آج کل بہت انکوائری کرتے ہیں لوگ کہ کہیں مر کر مٹی میں تو نہیں مل گئے، کہیں ان کے جسم کو کیڑے نے تو نہیں کھا لیا، کہیں ان کا ایسا تو نہیں ہو گیا، کہیں اب ان سے ان کی چادر کیوں چڑھاتے ہو جائے، تو ٹھنڈ لگتی ہے، پھول کیوں پیش کر دو. یہ انکوائری میں لگے رہتے ہیں لوگ کھوج میں کہ کیا ہے آخر. قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہے، یہ ہے کہاں آخر. قرآن بتا رہا ہے کہ کہاں ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، جو اللہ کے برگزیدہ اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ جنتوں میں ہیں، سبحان اللہ. نہروں میں ہیں. اب نہر سمجھ گئے آپ کون سی نہر؟ اچھی والی نہر نہیں جو آپ ان کے نیچے سے جا رہی ہے، جنت کی نہریں. جنت کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہ جنت کے باغ کی نہریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں. منظر کشی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں یہ سمجھ جاؤ کہ جو باغوں میں ہوتا ہے، چمنستان میں ہوتا ہے، پھولوں کے درمیان ہوتا ہے، نہروں کے آس پاس ہوتا ہے، ٹینشن میں نہیں ہوتا، واہ 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 واہ. وہ پریشان نہیں ہوتا. بے شک. جو پریشان ہوگا وہ باغوں میں ٹہلے گا کہ نفسی نفسی کرے گا، جو پریشان ہوگا وہ نہروں کے آس پاس ملے گا یا دفتروں میں مارا مارا کرے گا.
پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ متقی لوگ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ پریشان انسان اپنے اعمال کا بوجھ لے کر ٹہل رہا ہوگا ایسے ہولناک منظر میں کہ جہاں پر لا یتکلمون کی مہر ضبط کر دی گئی ہے، ایسے ہولناک ماحول میں کہ گلے میں زبان کانٹے کی طرح سوکھ کر جو رہی ہوگی، ایسے ہولناک ماحول میں کہ انسان اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، ایسے ہولناک ماحول میں کہ سورج سوا نہیں دے کے آ گیا ہوگا، ایسے ہولناک ماحول میں کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، یہ اللہ کے متقی بندے نہ یہ تپن محسوس کریں گے، نہ ان کے سروں پر سورج کی گرمی ہوگی، نہ ان کو پسینہ آ رہا ہوگا، نہ نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، نہ زبان کانٹا بن کر چپ رہی ہوگی۔ قرآن گواہ ہے کہ یہ کہاں ہوں گے؟ یہ نفسی نفسی ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جانشین تاجدار اہل سنت۔ اب ان کو مٹی کا ڈھیر بتانے واہ والا واہ واہ واہ، دیکھو کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اور مٹی بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے، ہر مٹی کو آپ اپنے گھر کی مٹی کو سمجھتے ہیں۔ واہ، بھائی ایک مٹی وہ بھی تھی جس سے حضرت آدم کا خمیر بنایا گیا، ٹھیک ہے نہیں مٹی؟ اور ایک مٹی وہ تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بنایا گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ایک مٹی وہ بھی تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری سراپا بنایا گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مٹی مدینے کی وہ بھی تھی کہ جب زخمی زخموں پر لگاتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مٹی ہے کہ نہیں؟ جس کو خاک شفا کہتے ہیں۔ مدینے کی مٹی، مکے کی مٹی، کربلا کی مٹی، اجمیر معلیٰ کی مٹی، بغداد شریف کی مٹی، مہاراجہ شریف کی مٹی، اس آستانے کی مٹی، تو مٹی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر ایک شخص جس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، چھو کے دیکھے گا ایسے کر کے، کہے گا یہ بھی مٹی ہے۔ مدینہ شریف کی مٹی بھی مٹی ہے، مکے کی مٹی بھی مٹی ہے، کربلا کی بھی مٹی مٹی ہے، سب مٹی مٹی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ پانی تو سب پانی ہوتے ہیں، مگر وہ پانی جو مکے میں کعبے کے پاس حضرت ذبیح اللہ کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا تھا، وہی تو پانی ہے کہ نہیں؟ پانی تو برابر نہیں ہوا۔ اور وہ پانی جو قیامت کے دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے حوض میں بھرا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی تو حوض ہے نہیں، ابھی تو قیامت ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي۔ فرمایا میرے ممبر اور گھر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور یہ میرا ممبر میرے حوض پر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حوض بنایا جا چکا، پانی بھرا جا چکا، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آقا اپنی امت کو جس میں سے بھر بھر کے جام پلائیں، اس کا پانی جنت سے آیا۔ اس کی تفصیل آئی ہے احادیث میں کہ کتنے گلاس ہوں گے اور کتنے کپ ہوں گے اور کتنا بڑا ہوگا اور کتنا چوڑا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا، وہ بھی پانی ہے۔ پانی تو سب برابر نہیں۔ اور پھر وہ پانی کہ جس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے فرشتوں نے سینے کو چاک کر کے آپ کا دل مبارک نکال کے جس پانی میں دھویا تھا وہ بھی پانی تھا، آگے نہیں تھا پانی، وہ بھی پانی تھا، مگر وہ کیا برابر ہے سارے پانی؟ اور پھر وہ پانی جو جنگ کے موقع پر 1500 تقریباً 1500 صحابہ کے لیے تھوڑا سا پانی تھا، نبی کریم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1500 لوگوں کو کافی ہو گیا، نہائے بھی، وضو بھی کیا، پیا بھی، کھانے بھی بنایا اور مویشیوں کو بھی کھلایا، واہ واہ واہ، وہ بھی پانی ہے، مگر وہ سب برابر تو نہیں۔ اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہنے مبارک سے نکلا تھا، لعاب دہن، اس کی شان تو یہ تھی کہ کھارے پانی کے کنویں میں اگر تھوک دیتے تھے تو پانی میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی پانی ہے۔ اور پھر وہ پانی
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے پسینہ بن کے نکلا اور آپ کے داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا ام المومنین کی شیشی میں آ گیا اور شیشی میں عطر کی طرح رکھ لیا گیا، اور جب ایک دلہن بنی، شادی ہوئی قبیلے میں ایک لڑکی کی، تو اس کو عطر کے طور پر کہا کہ یہ پسینہ اپنے بدن پہ لگا رہا ہے، کوئی پانی تھا، پسینہ لگانا تھا کہ دلہن مہکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب اس دلہن کے یہاں اولاد ہوئی، اولاد بھی خوشبودار ہوئی، پھر اس اولاد کی اولاد ہوئی، وہ بھی خوشبودار ہوئی، یہاں تک کہ مدینے والوں نے اس گھر کو خوشبوؤں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی پانی ہے، برابر تو نہیں ہے۔ تو میں حضرت ناظم سے بڑے ادب کے ساتھ ہی کہنا چاہوں گا کہ مرتے تو سب ہیں مگر کیڑے سب کو نہیں کھاتے، نہیں کھا سکتے۔ مریں گے تو سب مگر بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے، ماں سے سب کا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ارے یہ اولیاء تو ایسے ہیں، اپنے بیٹے اور بھائی اور ماں باپ کو تو جانے دو، ایک غریب مرید جو زندگی میں ایک مرتبہ ان کے پاس آیا تھا اس سے تعلق ختم نہیں ہوتا، اور رشتہ داروں سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو ایک عام جرنل انسانوں کی بات ہے کہ مرے تو سلسلہ ختم، مگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کا وصال ہوتا ہے تو رابطہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مصر کے ایک عالم نے کہا کہ اگر وصال کے بعد تعلق ختم ہو جائے، کرامتیں ختم ہو جائے، فیضان ختم ہو جائے، تو سمجھ لینا یہ مرنے والا ولی نہیں تھا، کوئی جادوگر تھا جو اپنی زندگی میں جادو دکھایا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے بعد قبر کے اندر آرام کرنے لگتے ہیں۔ یقین سے بتانا 850 سال ہو گئے غریب نواز کو قبر شریف میں آرام کرتے ہوئے، مگر کرامتوں کا عالم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اتنی کرامتیں کسی کی نہیں ہے جتنی غریب نواز کی۔ ابو جو کیوں؟ کیونکہ وہ سلطان الہند ہے، ہر آدمی دل میں مراد لے کر جاتا ہے اور مراد پوری ہوتی۔ ہر آدمی کے پاس دو چار کرامتیں غریب نواز کی اپنی ذاتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ تو تعلق بڑھ جاتا ہے، اور تعلق جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ سارے دنیاوی معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں اور روحانی معاملات آگے آتے ہیں۔ یہ روحانیت ہی تو ہے۔ کس نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے؟ اس موسم میں تقریباً 11:51 ہونے کو آئے، کون روکے ہوئے ہیں آپ؟ آپ کے پڑوسی گھر بستروں میں سو رہے ہوں گے، کہیں ہیٹر چل رہا ہوگا، لحاظ ہو رہے ہوں گے، کمبل چل رہے ہوں گے، اور آپ یہاں بیٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ کون سی طاقت اور قوت ہے جو آپ کو یہاں بٹھا لے ہوئے؟ یہ روحانی تعلق آپ کو یہاں بٹھا لے، جس سے جس کا 121واں عرس ہے، کون سا عرس ہے؟ 31واں عرس ہے۔ 131 سال پہلے پردہ فرمانے والی شخصیت کا تصرف یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 131 سال پہلے کا تصرف یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے جیسے یہ وقت بڑھے گا تصرف بڑھے گا۔ ابھی ہم ان سے نوری سے آئے ہیں، 120واں سال ہے ان سے نوری میاں صاحب، تصرف بڑھ رہا۔ شمس مارینا کو 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تصرف بڑھ رہا۔ غریب نواز کو 800 سال تقریباً اس سے زیادہ ہو گئے، ابھی تک بڑھ رہا۔ مخدوم رودولی کو 600 سال سے زیادہ ہو گئے، تصرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان المتقین فی جنات و نہر، یہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اب ایک سوال سوچ رہا غور سے، دنیا کی زندگی زیادہ مشکل ہے یا قیامت کا دن؟ قیامت کا دن، کیونکہ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں کوئی سفارش اور جیک نہیں چلے گی، کسی منتری سے جان پہچان، کسی دوست سے، کسی مالدار آدمی کی، کسی کسان کی، کسی سائیکل والے کی، کسی گاڑی والے کی، کسی مولوی، مولانا، مفتی، امام سے دوستی، کچھ نہیں چلے گا، وہ زیادہ پریشان۔ ایسا پریشان جو نہ ہو کہ حدیث کے تو لفظ ہیں کہ اولین و آخرین پریشان ہوں، اولین و آخرین نفسی نفسی کر رہے ہوں۔ معلوم ہے آپ کو انبیاء کے پاس لوگ جائیں، حضرت آدم کے پاس جائے گی امت پوری کہ آپ ہمارے باپ ہیں، کہیں گے ضرور لا نفسی نفسی، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔
حضرت ابراہیم کے پاس لوگ جائیں کہیں گے ذبو الی غیر، کسی اور کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے ذبو الی غیر، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایسا ماحول ہوگا، وہ زیادہ کٹھن مشکل ماحول۔ دنیا میں تو گزر جاتی ہے، قورمہ کھائیے یا دال گزر جاتی ہے، جام پر جام چل رہا ہے، ادھر کا زبان جو ہے وہ کانٹا بن کر حلق میں چبھ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ برابری نہیں، مٹی مٹی برابر نہیں، پانی پانی برابر نہیں، انسان انسان برابر واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہے۔ ایک انسان تو فرعون بھی تھا، حضرت موسیٰ بھی تھا، کیا برابری ہے؟ یزید اور امام حسین برابری ہے؟ جوگی جے پال اور وہ پرتھوی راج اور نواز کوئی ہے برابری؟ نہیں وہ برابر۔ تو انسان تو سب ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب انسان ہیں، مگر برابری نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کائنات۔ اب کچھ لوگوں کو اتنی آسان بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان انسان برابر نہیں ہوتے، بچے بچے برابر نہیں ہوتے، بوڑھے بوڑھے برابر نہیں ہوتے، جوان جوان برابر نہیں ہوتے۔ جوان مرحب بھی تھا اور مولا علی مشکل کشا بھی تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بلاؤ قصر جہنم سے امر مرحب کو، علی کے خدا کے شیر کی تلوار مانتے ہیں اسے۔ مرحب بڑا پہلوان تھا، مرحب نے معلوم ہے کیا چیلنج کیا؟ اس نے کہا کہ پوری دنیا، یہ خیبر مجھے جانتا ہے میرے نام سے۔ خیبر کا جو قلعہ ہے، فاتح خیبر کون ہے؟ مولا علی۔ تو اس سے پہلے کہنے لگا خیبر کے سامنے کہ مجھے خیبر جانتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا نام مرحب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو یہ بھی سن لو کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تو اگر مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک ہی بار میں دو ٹکڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدھا ادھر پڑا ہوا، اٹھ نہیں سکا۔ تو جوان جوان برابر نہیں، بہادر بہادر، پہلوان پہلوان برابر نہیں۔ اور ہندوستان اور بڑے صغیر میں تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پہلوان اکھاڑے میں اترتا تو خم ٹھوک کے کہتا یا علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو برابری نہیں ہے، انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہاں، برابری نہ ہونا، اس میں کسی کو نیچ اور ذلیل سمجھنا، یہ غلط بات ہے، اسلام اس کا مخالف ہے۔ مگر برابری نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان اور دنیا کا ہر آدمی سنار ہو جاتا تو کھاتے کیا؟ سونے کے بسکٹ کھاتے؟ کچھ لوگوں کا کسان ہونا ضروری تھا۔ ہر آدمی کسان ہو جاتا تو پہنتے کیا؟ تو کسی کو کپڑا سینے والا ہونا ضروری تھا۔ ہر آدمی کپڑا ہی سیتا رہتا تو نماز کون پڑھاتا؟ تو کچھ لوگوں کا امام ہونا ضروری تھا۔ ہر آدمی امام ہو جاتا تو پھر پیچھے مقتدی کون ہوتے؟ تو مقتدی ہونا ضروری تھا۔ ہر آدمی مقتدی ہو جاتا، مدرس ہو جاتا تو پڑھنے والے کہاں جاتے تھے؟ تو کسی کا پڑھنا والا ہونا ضروری بے شک بے شک۔ تھا۔ ہر آدمی پیر ہو جاتا تو مرید کسے کرتا؟ تو کچھ مرید ہوتا تھا۔ ہو گیا نہیں؟ نظام چلتا۔ ایک آفس میں ایک مینیجر بھی ہوگا، کوئی کلرک بھی ہوگا، کوئی سیکریٹری بھی ہوگا، کوئی چپراسی بھی ہوگا، کوئی چوکیدار بھی ہوگا۔ تو یہ نظام چلانے کے لیے ضروری بات تھی، مگر یہ چوکیدار ہونے کی بنیاد پر اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا، مرید ہونے کی بنیاد پر اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا، شاگرد ہونے کی بنیاد پر ذلیل نہیں کر سکتے، کپڑا سینے کی بنیاد پر ذلیل نہیں کر سکتے، کھیتی کرنے کی بنیاد پر ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ تو اسلام نے مٹا دیا ہے۔ ہاں، پہچان بنانے کے لیے ضروری تھا کہ الگ الگ لوگ ہو تاکہ نظام کائنات چلے۔ اب آسمان کے ستارے ہی آپ دیکھیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، باقی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی رات کو ہے، کوئی دن کو ہے، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، ایک جیسے تو نہیں ہے نا، سب الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی، ایسے ہی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں میں بھی، اور ایسے ہی اولیاء میں بھی، ایسے ہی صوفیاء میں بھی، سب کے درجات ہیں اپنے اپنے۔ انبیاء میں بھی سب کے درجات ہیں اپنے اپنے، مرسلین میں بھی سب کے درجات ہیں اپنے اپنے۔ ہندوستان میں غریب نواز کا درجہ سب سے بڑا ہے، سب ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے، ہاتھ باندھے کھڑے، سر جھکائے کھڑے۔ غوث اعظم کا رتبہ دیکھیے، سلطان الاولیاء ہے، تمام اولیاء ان کے قدم کو اپنی گردن پہ رکھتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کا مقام دیکھیں، ایسے ہی حضرت عثمان غنی کا مقام ہے، حضرت فاروق اعظم کا مقام ہے، سیدنا صدیق اکبر جمعے کے دن خطبہ کہتا ہے، خطیب کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء کہتا ہے، سب کے مقام درجات ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی درجات ہوں گے۔ کچھ لوگ
تو وہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے، مگر کچھ لوگوں سے قرآن عجیب و غریب لہجے میں مخاطب ہوا۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے جرم پیشہ لوگوں، گناہ کرنے والوں، جرم کرنے والوں، تم ذرا ہٹ کے کھڑے ہو، ہٹ جاؤ، یہاں نہ کھڑے ہو، الگ ہو جاؤ، فامتازوا اليوم، آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ وہ دنیا تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا تم نے کیا کیا رات۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہاں حساب ہونا ہے، آج الگ ہٹ جائے گا، نکال دیا جائے گا، باہر کر دیا جائے گا، حکم ہوگا خذو ہو، ان کو پکڑ لو، فرشتے پکڑ لیں، فغلو ہو، ان کے گلے میں توق ڈال دیے جائے، ثم الجحیم صلو ہو، ان کو جہنم میں دھکا دے دیا۔ تو ایک طرف کچھ بندوں کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگوں سے کہا جا رہا ہوگا آئیے جنتوں کی طرف، آئیے نہروں کی طرف۔ تو وہ نہروں کی طرف آنے والے کون ہیں؟ وہ متقی بندے ہیں، پرہیزگار۔ اب یہ اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ ہم یہاں ایک خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، صاحب خانقاہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ ان المتقین فی جنات و نہر۔ یہ بزرگ، یہ اولیاء، یہ پیران سلسلہ کہاں ہوں گے؟ یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ پھر تقوی کہتے کس کو ہے، پرہیزگاری کہتے کس کو ہے، فرما برداری کہتے کس کو ہے، اطاعت کہتے کس کو ہے، اتباع ہوتی کیا چیز ہے تاکہ ہم اس کو اپنا لیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شریعت کے قوانین کو مان لینا، برت لینا، اپنی زندگی میں رچا بسا لینا، یہی تقوی ہے۔ نمازیں قضا کر کے لیکن امامہ باندھ کر اور داڑھی بڑھا کر تقوی نہیں ملے گا۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور دیگیں بن رہی ہیں، سب فاتحہ ہو رہی ہے، تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں۔ اسی لیے عرسوں کا جو نظام الاوقات آتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صبح کے ناشتے کے بعد یہ محفل ہوگی اور دوپہر کے کھانے کے بعد یہ محفل ہوگی۔ کیا ہوتا ہے؟ فجر بعد قرآن خوانی، تو ظہر بعد محفل، عصر بعد چادر، مغرب بعد جاگر، عشاء بعد سما۔ عرسوں کے پروگرام کو نماز سے جوڑا جاتا ہے تاکہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم جن بارگاہوں میں آئے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، خوب عبادت کی، لہذا آج 131 سال ہونے کو آئے ہیں، ان کی یاد منائی جاتی ہے، نمازوں کے سائے میں منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت اولیاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد، باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے اللہ نے گفتگو کی، جو بات کی، جو کلام کیا، اور وہ قرآن نہیں ہے، وہ اللہ کی دوسری بات ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اس کی روایت بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم سے بیان کیا فلاں نے، ہم نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں سے، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا، اور جبریل نے یہ کہا کہ مجھ سے رب فرماتا ہے۔ اللہ جبریل امین سے صرف کلام پاک لے کر نہیں بھیجتا تھا، کلام پاک کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں جو جبریل سے کہا جاتا جاؤ میرے حبیب کو پہنچا دو، اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس میں جبریل کا بھی دخل نہیں ہوتا تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ۔ وہ کیا تھا؟ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ مجمع لگا ہوگا قیامت میں، اولین و آخرین سب ہوں گے، ایسے مجمع میں اعلان کیا جائے گا این المتحابون بجلالی، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، کاروبار کی بنیاد پہ نہیں، کسی دنیاوی تعلق کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایسے لوگ کہ جن میں آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، کوئی تعلق بھی نہ ہو، کوئی پارٹنرشپ بھی نہ ہو، کوئی کاروبار بھی نہ ہو، صرف میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتحابون بجلالی، ہم بخود رہ جائیں گے سب جب یہ اعلان ہوگا، اللہ بلا رہا ہے ان کو۔ اب آپ ذرا سوچیں، جس بازار کو فاتحہ پڑھتے ہو، ان کے پیر صاحب سے اور ان کے پیر صاحب سے اور ان کے پیر صاحب سے لے کر صابر پاک تک کیا رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری بتائیے کیا ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں۔ شمس مہارانا ان کا خاندان الگ، ان کے خلیفہ کا خاندان الگ، شاعر کا خاندان عثمانی و سید، یہ پٹھان، خاندانی خون کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے آپ کے درمیان کیا رشتہ ہے؟
ماریرا مینپوری بدایوں کے درمیان خاندانی کوئی رشتہ نہیں، کاروبار کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی کاروبار کا رشتہ نہیں۔ کس بنیاد پر محبت ہے؟ اسی محبت کو اللہ نے فرمایا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، میری خاطر محبت کرنے والے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے نیک بندوں کے تعلق کو اپنا تعلق بدل دیا۔ شمس ماریرا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری خاطر محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ صابر پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ تو میری خاطر محبت ہے۔ غریب نواز کا دامن تھاما تھا، اللہ فرما رہا ہے یہ میری خاطر محبت ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کا دامن دنیا کے لیے نہیں تھاما تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھاما تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اسی لیے ان بندوں سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فرماتے تھے، یہ بڑی سادی سی بات ہے، سبزی والے کے یہاں کیا ملے گا؟ سبزی۔ اور دودھ والے کے یہاں دودھ، اور اناج والے کے یہاں اناج، اور دوا والے کے یہاں، تو پھر اللہ والوں کے یہاں کیا ملے گا؟ اللہ والوں کے اللہ ملے گا۔ تو اللہ کو حاصل کرنے، اس کا عرفان لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ تو اصول ہے دنیا کا۔ اس کو کہا اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي۔ اب اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، بندے کے تعلق کو اللہ اپنا تعلق کہہ رہا ہے، بالکل کہہ رہا ہے، بلکہ کچھ تعلقات تو قرآن میں بھی ہے اس طرح۔ بندے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، بندے کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہہ دیا، بندے کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ دیا، بندے کے ادب کو اپنا ادب کہہ دیا، بندے کی مرضی کو اپنی مرضی کہہ دیا، بندے کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہہ دیا۔ آپ ذرا سوچیں۔ اور بندے کی ملکیت کو اپنی ملکیت کہہ دیا، اس کے مال کو اپنا مال کہہ دیا۔ مال تو سب اللہ کا ہی ہے، مگر جو جوئے میں جیت کے لائے ہو اس کو اللہ اپنا مال نہیں کہتا، جو رشوت لے کر آئے ہو اس کو اللہ اپنا مال نہیں کہتا۔ اپنا مال کس کو کہتا ہے؟ جو حلال روزی تم نے کمائی ہے اس کو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا ہے، نسبت تو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کا۔ اب ہولناک ماحول میں رقم مر جائے، کچھ لوگ آگے آئے اولیاء صوفیاء اور ان کے مریدین، اور کون ہے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے؟ آپ ذرا سوچیں کہ یہ پیری مریدی کو آج تان و تشنیع کی جاتی ہے، یہ تو اس دن کی تیاری ہے جس دن رب یہ پکارے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، یہ امت کے افراد کے لئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ مولا ہم ہیں تیری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ ہم نے اچھے میاں کا دامن اس لیے نہیں تھاما تھا کہ دنیا مل جائے، ہم نے غریب نواز کا دامن، محبوب الہی کا دامن، صابر پاک کا دامن، رشید پاک کا دامن اور ببلو میاں کا دامن اس لیے نہیں تھاما کہ دنیا میں، اس لیے تھاما ہے اللہ کا۔ اور جب وہی مل جائے گا کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اکٹھا ہو گیا تو پھر کیا چاند اس کو تو ٹوٹنا تھا، اور کیا سورج اس کو تو پھرنا تھا، اور کیا مردہ اس کو تو کھڑا ہونا تھا، اور کیا انا ساگر اس کو تو اسے میں آنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، شان خواجہ غریب نواز۔ واہ واہ واہ۔ جب رب اکٹھا ہو گیا تو سب اکٹھا ہو گیا۔ اب مخدوم سمنا، آپ سمنا کی حکومت چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ نے روحانی ابھی تک سمنا کے انسان آپ کا حکم مان رہے تھے درباری، اب ہندوستان کی مچھلیاں آپ کا حکم مانیں گی، جنات آپ کا کہنا مانیں گے، آصف آپ کا کہنا مانے گا، شیطانی آپ کا کہنا مانے گی۔ آپ جس کو طرف نظر کر دیں گے جنات آصف بھوت بھاگ جائے گا وہاں سے، آپ جس کو دیکھیں گے اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اب ہندوستان کے چرند اور پرند اور بہائم اور جانور آپ کا کہنا مانیں گے۔ غریب نواز کا کہنا اللہ ساگر نے مانا کہ نہیں مانا؟ اور غریب نواز نے تو ڈائریکٹ اس سے کہا بھی نہیں تھا، آپ تو اپنے کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے، مرید سے کہا کہ بیٹا جاؤ، یہ جاؤ نا ساگر سے کہنا خواجہ ہو جائے۔ اتنی سی بات تھی، انا ساگر بھی اس چکر میں پڑ جاتا آج کل کے لوگوں کی طرح کہ خبر واحد ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ خبر صحیح نہیں آئی، موت ہو جاتی ہے اس دن انا ساگر کی۔ اس نے کہا کہ یہ چکر میں نہ ڈالو کہ دو شرعی گواہ لے کر آؤ، کہ دو گواہوں کی بات ہوگی کہ کیا سلسلہ ہے، یہ سند کیسی
کیسی ہے, اس میں راوی ضعیف ہے, کچھ ہے, اس نے غریب نواز بولا لے چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے آج تک سوکھا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہر فرات اپنا راستہ چھوڑ گئی, نہر فرات. انا ساگر وہی ہے, تو پانی کم نہیں ہونے والا. میں تو یہ اپیل کروں گا کہ اگر پانی کی کمی پڑ جائے تو کوئی ایسا انتظام کرو کہ انا ساگر میں لگا لو انجن, پورے ہندوستان کو سپلائی کرو, کم نہیں ہوگا. نیپال کو سپلائی کرو, کم نہیں ہوگا. افغانستان کو بھی دو, کم نہیں ہوگا. اور چائنا, امریکہ, سعودی عرب سب کو دو, کم نہیں ہوگا. یہ غریب نواز کا ڈالا ہوا, غریب نواز کا بسایا ہوا انا ساگر. سبحان اللہ سبحان کم اللہ. نہیں. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ خانقاہ میں آتے ہو, جب پیر و مرشد یصومون معنا, یصلون معنا, یحجون معنا, یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے, ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. یہ جہنم میں چلے گئے اور ہمیں چھوڑ کے جنت میں چلے گئے, ہم تو نہیں جائیں. یہ شروع ہو جائے گا قیامت کے دن. کن کا؟ وہ جو محبت والے لوگ ہوں. اب جو جہنم میں گئے وہ تو بیچارے گناہگار ہی رہتے, عمل میں کمی, نماز کھوٹی رہی, سچ کم ہوگا, کچھ نہ کچھ گڑبڑی کی تبھی تو جہنم میں گئے. بالکل پاک صاحب ہوتے تو جہنم میں جاتے ہی کیوں, کچھ نہ کچھ کوتاہی رہ گئی. اب جب کوتاہی رہ گئی تو جنہوں نے کوتاہی نہیں کی تھی, جو اہل تقویٰ تھے, جو اولیاء تھے, وہ کھڑے ہوئے. آگے کیسا منظر ہوگا کہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی جاؤ جنت میں, تمہارا فیصلہ ہوگا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, ہمارے ماننے والے جہنم میں چلے گئے. ایسے اب یہ محبت اثر دکھا رہی ہے. اللہ فرمائے گا ان سے ٹھیک ہے جاؤ تم بھی جہنم کی طرف جاؤ, اور دیکھو اخرجوا من عرفتم منهم, جہنم میں جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھ سے نکالو. اخرجوا, نکالو ان کو جہنم سے. کس کو نکالے والا؟ من عرفتم منهم, جہنمیوں سے جس کو پہچانتے ہو. جو لوگ جہنم میں پڑے اس میں جس کو پہچانتے ہو نکالو. آپ ذرا سوچیں کہ یہ ان اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ولیوں کے اور صوفیوں کے اور پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیوں ہوتے ہیں, ان کے پاس کیوں آتے جاتے ہیں, ان کے آستانوں پہ حاضری کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ جان پہچان ہو جائے. اللہ نے فرمایا جس کو پہچانتے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو پہچانتے ہو نکالو. یعنی ایک حکم عام ہے, جس کو پہچانتے ہو نکالو. اب اولیاء اپنے اپنے پہچان والوں کو نکالو. اس دن یہ سمجھ میں آئے گا کہ پیری مریدی ہوتی کیا ہے. آج تو کاروبار کے لیے دولت دعا کرا کے چلے گئے, اولاد کے لیے دعا کرا کے چلے گئے. لوگ تو پین بھی لے کے آتے, 10 کا امتحان ہے پڑھتی. میں کہتا ہوں بیٹا پڑھنا بھی پڑتا ہے, خوب سے کام نہیں چلے گا, پڑھنا بھی پڑے گا, دعا بھی کریں گے تو محنت بھی کرو. بیماری کا تعویذ لے جاتے ہو, مگر قیامت میں پتہ چلے گا کہ پیر ہوتا کیا ہے, یہ اولیاء اور صوفیاء کا کام کیا ہے, فائدہ کیا ہے. تو قیامت کے دن یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم سے نکالیں گے. صحیح حدیث کے علاوہ اخرجو, تم لوگ خود نکال لو ان کو جس کو پہچانتے. تو پہچان کر نکالا جائے گا. اسی لیے آستانوں پہ آنے جانے کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے اس کی محفل, یہ تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے چاہنے والوں, اپنے ولیوں, اپنے بزرگوں کے آستانوں سے وابستہ بنائے, ان کے آستانوں کا مؤدب بنائے, ان کا ادب کرنے والا, ان سے محبت کرنے والا بنائے, شریعت پر عمل کرنے والا بنائے, صحیح عقیدے والا بنائے. وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت اور صحابہ نے حاصل کیا, وہی عقیدے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دانش ابن محمد اسلم, محمود نگر. دوسرا نام محمد ماہر ابن محمد نسیم, حساب خانہ. تیسرا محمد حماد ابن محمد طارق, دریبہ.
محمد ازلان ابن سمیع الدین محمود نگر. پانچواں محمد دانش ابن سمیع الدین محمود نگر. چھٹا عبدالصمد ابن محمد عرفان محمود نگر. ساتواں محمد اصحاب ابن اجمل محمود نگر. آٹھواں علمہ بنت سونی محمود نگر. نواں مسکان بنت محمد عرفان محمود نگر. دسواں فرید بنت محمد ارشد محمود نگر. عمرہ بنت محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام